السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں۔ تو آئیے آج کی آیتیں شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں اور مجھے تو اسی کا حکم ہوا ہے اور سب سے پہلا فرما بردار میں خود ہوں۔ قُلْ غَيْرَ اللَّهِ أَبْغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَتَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ۔ کہیے کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور رب تلاش کروں جبکہ وہی ہر شے کا رب ہے، اور نہیں کماتی کوئی جان کچھ بھی مگر اسی کے اوپر ہوگا اس کا وبال، اور نہیں اٹھائے گی کوئی بوجھ اٹھانے والی کسی دوسرے کے بوجھ کو۔ پھر اپنے رب ہی کی طرف تم سب کو لوٹنا ہے، پھر وہ تمہیں جتلا دے گا جن چیزوں میں تم اختلاف کرتے رہے تھے۔ اس دن ہر ایک کو اپنی اپنی گھٹڑی خود ہی اٹھانی ہوگی، کوئی دوسرا وہاں مدد کو نہیں پہنچے گا۔ یہاں پر لفظ نفس جان کے معنی میں آیا ہے، یعنی کوئی جان کسی دوسری جان کے بوجھ کو نہیں اٹھائے گی، بلکہ ہر ایک کو اپنی ذمہ داری اور اپنے حساب کتاب کا سامنا بنفس و نفس خود کرنا ہوگا۔ الذی جعلکم خلائف الارض ورفع بعضکم فوق بعض درجات لیبلوکم فیما آتاکم ان ربک سریع العقاب وانہ لغفور رحیم۔ اور وہی ہے جس نے تمہیں زمین کا خلیفہ بنایا، اور اس نے تم میں سے بعض کے درجوں کو بعض پر بلند کر دیا تاکہ تمہیں آزمائے اس میں جو کچھ اس نے تمہیں بخشا ہے۔ یقیناً آپ کا رب سزا دینے میں بہت تیز ہے اور یقیناً وہ غفور رحیم بھی ہے۔ خلیفہ بنانا ایک تو اس مفہوم میں ہے جو خلافہ حضرت آدم علیہ السلام کو دی گئی تھی، اس کا حصہ بالکل تمام انسانوں کو ملا ہے، اور جو بھی شخص اللہ کا مطیع اور فرما بردار ہو کر اللہ کو اپنا حاکم اور بادشاہ مان لے تو وہ گویا اس کی خلافت کا حقدار ہوگا۔ دوسرا مفہوم یہ ہے کہ تمہیں زمین میں ایک دوسرے کا جانشین بنایا، ایک نسل کے بعد دوسری نسل اور ایک قوم کے بعد دوسری قوم آتی ہے، اور انسانی وراثت نسل اور قوم در قوم منتقل ہوتی جاتی ہے۔ یہی فلسفہ اس صورت میں بھی بیان ہوا ہے۔ اس دنیاوی زندگی میں اللہ نے اپنی مشیت کے مطابق کسی کو علم دیا ہے، کسی کو حکمت دی ہے، کسی کو ذہانت میں فضیلت دی ہے، کسی کو جسمانی طاقت میں برتری دی ہے، کسی کو صحت جسمانی بہتر دی ہے، اور کسی کو حسن جسمانی میں دوسروں پر فوقیت دی ہے، یعنی مختلف انداز میں اس نے ہر ایک کو اپنی فضل سے نوازا ہے، اور مختلف انسانوں کے درجات و مراتب میں اپنی حکمت کے تحت فرق و تفاوت بھی برقرار رکھا ہے، یعنی دنیا کی تمام نعمتیں انسان کو بطور آزمائش دی جاتی ہے۔ بلا یبلوہ کے معنی ہے آزمانا اور جانچنا، ابتدا بمعنی امتحان، اور آزمائش اسی سے باب افتعال ہے۔ تو جیسے کہ آج ہم نے چند آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر بیان کی ہے، امید ہے آپ کو سمجھ میں آئے گا، پسند آئے گا، اور اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہماری سورہ الانعام بھی مکمل ہو گئی ہے۔ انشاءاللہ آپ کو پوری سورہ الانعام کا ترجمہ اور تفسیر سمجھ میں آئے گا، پسند آئے گا، اور امید کرتے ہیں ایسے ہی آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں گے اور آگے پورے قرآن پاک کا ترجمہ اور تفسیر اسی طرح ہمارے ساتھ سنیں گے، جانیں گے اور اس پہ عمل کریں گے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں کل ایک نئی صورت کے ساتھ، جب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔